فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين لظهور الحجة القائم عجل الله تعالى فرجه شریف۔ پروردگار عالم خالق کائنات مالک ارض و سما، زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے میں ہم سب اکٹھے ہوئے۔ خالق کونین، جس مقصد کے لیے تو نے اکٹھا کیا وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ارض و سما، مالک کون و مکان، قرآن میں تو نے اپنے حبیب کی زبان سے ہم ایک پیغام دیا، جو دنیا میں دل کا اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ خالق ہمیں اندھا اٹھنے سے بچا، کم از کم اتنی دل کی آنکھیں کھول دے کہ دنیا سے جانے سے پہلے یہ کہتے کہتے نہ چلے جائیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا، ایک دفعہ سرکار بھی کہہ دے میرا نوکر میرا ناصر میری کلیدار۔ ملک کون و مکان ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ولایت امیر کائنات جو رسول دینا چاہتے تھے اتنی قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ مالک کون و مقام مالک ارض و سما، ہمیں مولا کو ماننے کے ساتھ مولا کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما۔ مالک کون و مقام ہمارے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہوں۔ اس پرآشوب دور میں سادات و مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، ان کا شمار کنیزان امام میں فرما۔ پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں، خصوصاً نبی ایک بھائی نے ایک نام لیا ہے، غالباً وسیم نام لے رہے تھے، وسیم بھائی یا کوئی بھی جو بھی بے اولاد ہیں، ماں باپ بننے کے لیے اولاد نہیں، مہدی کے لشکر کا سپاہی عطا فرما۔ پروردگار جو بے گھر ہیں امام کی انتظار گاہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں برکت امام سے پریشانی دور فرما، جو اس وقت تنگ دستی کا شکار ہے برکت صاحب زمان سے تنگ دستی دور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر۔ نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں چہنشاہ کے ظہور فلو۔ کافی عرصے بعد، غالباً رمضان کے بعد آپ کے علاقے میں آنے کا اتفاق ہوا۔ سید میرا تعارف کرا رہے تھے، یقین جانیے تعارف اسی کا ہے جس کی وجہ سے ہم سب ہیں۔ وہ ہیں تو ہم ہیں، وہ ہیں تو عزاداریاں ہیں، وہ ہیں تو نبض حیات کائنات چل رہی ہے۔ اگر تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا فکر کریں، یہ مجالس بھی اس کے آنے کی تیاری ہے۔ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو یہ عزاداری کا ہر سلسلہ اس کے آنے کی تیاری ہے۔
یہ لنگر اس کے آنے کی تیاری، یہ سبیل اس کے آنے کی تیاری۔ آپ کہیں گے شجی یہ لنگر اور سبیل کس طرح بھلا ان کے آنے کی تیاری ہے؟ حق یہ بنتا ہے کربلا والوں کے نام کی سبیل پی کر بندہ اتنا باوفا ہو کہ جس شکم میں سبیل کا قطرہ جائے وہاں حرام کا قطرہ نہ جائے۔ شاباش، بہت شکریہ، مہربانی، کم از کم مہربانی، اتنا باوفا ہو۔ بہت شکریہ، آپ گرمی میں بیٹھے ہو، آگے آ جاؤ حیدری، مہربانی آگے آ جاؤ، گرمی ہے پیچھے۔ بسم اللہ، بہت شکریہ حضور، اب آئے ہیں تو کوئی پیغام دے کے جائیں گے۔ یقین جانو یہ ممبر خالی ذکر کے لیے نہیں بنا، یہ ذکر کے ساتھ فکر کے لیے بنا ہے۔ کم از کم جو آئے واپس جائے تو وہ نہ ہو جیسے آیا تھا، یہاں سے تبدیل ذہن لے کے جائے۔ یہ لنگر اس کے آنے کی تیاری، یہ سبیل پینا اس کے آنے کی تیاری۔ بندے حوصلہ افزائی تو کر بیٹھے، لیکن کسی کو یہ سوچ آ تو سکتی ہے یہ سبیل اس کے آنے کی تیاری کیسے ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ سرکار ہمیں اپنی جد کا صدقہ پاک لنگر کھلا پلا کر جسمانی اتنا پاک کرنا چاہتے ہیں تاکہ روح امام کا سامنا کر سکے۔ شاباش، مہربانی مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی، آپ کی کیا بات ہے، آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے، تاکہ روح ان کا سامنا کر سکے۔ یہ نہ ہو جب آئیں تو معاملات ڈسٹرب ہوں، نہیں۔ سرکار ہمیں صبح دوپہر شام علم عباس کی زیارت کرواتے ہیں، جلوسوں میں ہم سے اٹھواتے ہیں۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس میں بھی سرکار کے آنے کی تیاری ہے۔ سب سے پہلے زیارت کروا کر ہماری آنکھوں کا وضو کروانا چاہتے ہیں تاکہ آنکھوں کا وضو ہو جائے، مجھے دیکھنے کے قابل ہو جائے۔ خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو غازی کا علم دیکھیں، اور بد نصیب ہے وہ آنکھیں جو علم دیکھ کے حرام دیکھیں۔ شاباش، میرے پاس پھر یہی ہے، مہربانی مہربانی حیدری۔ مہربانی، آپ کی کیا بات ہے؟ یہی تو وجہ ہے ہم کمزور ہیں، کوتاہیاں کر جاتے ہیں، ان کے کرم کی ٹیک کو استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آج دیکھ لیا، کوئی نہیں، کل نیکی کر لیں گے۔ نہ، ڈر اس وقت سے جب حجت اچانک آئے گی۔ یقین جانو بڑی بڑی نشانیاں کتابوں میں فرمائی گئی، یہ نشانی پوری ہوگی تو سرکار آئیں گے، یہ ہوگی تو آئیں گے، یہ ہوگی تو آئیں گے، لیکن ساری نشانیوں پہ ایک نشانی جو معصوم نے فرمایا، ہمارا فرزند مثل موسیٰ اچانک آئے گا۔ جس طرح موت کا انتظار کرتے ویسے ہم ہمارے لال کا انتظار کرتے۔ سرکار تیری کریمی تو ہمیں صبح دوپہر شام علم کی زیارت کراتا ہے، ہماری آنکھیں پاک کرنا چاہتا ہے یا کچھ اور بھی چاہتا ہے؟ اگر معرفت کے موتی سنبھال سکو، روایتی باتیں نہیں کروں گا، کیونکہ کوئی درد ہے جس کو لے کے نکلتا ہوں۔ نہ آج تک اس قوم سے میں نے لفافے لیے، نہ میں کسی بانی کا کانا ہوں، نہیں بنتے نہیں۔ اس ذکر کی قسم، کربلا اس کمال کو کہتے ہیں جو لالچی کو قبول ہی نہیں کرتے۔ لالچی کو کربلا چھٹی دیتی ہے، لے جاؤ جو چاہیے لے جاؤ، جو چاہیے لے جاؤ۔ کربلا کہتی ہے ہمارے پاس وہ آئے جس نے عاشق بننا ہو۔ منگتا اور ہوتا ہے، عاشق اور ہوتا ہے۔ مہربانی حضور، مہربانی حیدری۔ منگتا اور ہوتا ہے، عاشق اور ہوتا ہے۔ اس لیے کسی عاشق نے قلم اٹھایا اور 4 مصر لے گیا۔ وہ کہتے سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے حر قربانی، کیوں؟ امام وقت کو امداد دینے آیا ہے۔ کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب، یہ خود حسین کو اولاد دینے آیا۔ ہوئے 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 ہوئے، مہربانی مہربانی مہربانی۔
مہربانی بسم اللہ. یا علی یا علی. بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ. قدردان ہو، صاحبان عرفان ہو. محسوس ہو رہے معرفت کے موتی زمین پہ نہیں، انشاءاللہ تمہارے دنوں پہ نقش ہوں گے. عاشق اور ہوتا ہے، منگتا اور ہوتا ہے. عاشق کبھی بھی احسان نہیں لگاتا میں نے کیا، منگتا احسان لگا کے کہتے مجھے کیا دے گا. بڑی گہری بات میں کر گیا. جو پہنچ گیا وہ سلام ہے، آپ کے معیار سماعت کو سلام ہے. منگتا کہتے جو میں کر گیا مجھے بھی کچھ دے. عاشق کہتے میں نے تیرے اوپر احسان ہی نہیں لگایا، تو تھا ہی اس قابل. یہ میری فرائض میں، میری ڈیوٹی میں شامل تھا. چلو ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں. حضور نقیب ممبر آپ کا نام کیا ہے؟ امانت علی صاحب. مثال دیتا ہوں ان کو سامنے رکھ کے. ایک قرآن میں آیت ہے، پہلے وہ سنتے جاؤ پھر ان کی مثال دیتا ہوں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. شاباش، ہمارے بچے کو یاد ہے ماشاءاللہ. اے میرا حبیب ان سے کہہ کے سوال کر کیا اقربا کے ساتھ مودت کا حق ادا کرے. یہی ہے نا. لو جی یہ بس ذہن میں رکھنا ہے، یہ محمد کا سوال. حضور یہ میرے بڑے مہربان ہیں امانت علی صاحب. مثال کے طور پہ میرا بڑا خیال کرتے ہیں، میرے حق میں دعا کرتے ہیں. کمر پیچھے میرے بارے میں بڑے بڑے بہترین معاملات طے کرتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا، شفقت فرماتے رہتے ہیں. ایک دن انہوں نے مجھے کہہ دیا سید یہ کام کر. میں نے کہا دے گا کیا؟ شاباش شاباش. مشکل بات کر جاؤں گا، اگر سمجھ آگئی تو انشاءاللہ زندگیوں کا رخ بدل جائے گا. کہا سید دے گا کیا؟ آگے آ جاؤ یار، بہت جگہ ہے، آگے تشریف لے آ جاؤ. پہلے بیٹھ جاؤ، میں پھر بات کرتا ہوں. کوئی بات نہیں. بسم ندیم شاہ ندیم شاہ جی کو کہہ دینا بھی جلدی نہ لائے پڑھنے والے کو، ذرا مجھے پیغام پہنچانے دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. شاہ جی کو میرا پیغام بھجوا دیجئے گا، مجھے پیغام پورا دینے دے. اب یہ نہ ہو کوئی پڑھنے والا لے. انہوں نے مجھے ایک دن کام بتایا، ان کے احسان مجھ پہ بڑے. میں نے ان سے سوال کیا مجھے دو گے کیا؟ سائیڈ پہ کھڑے ہوئے بندے نے کہا سید کچھ تو خیال کر، اس کے احسان تو گن. ہوئے ہوئے ہوئے. شاباش شاباش. آپ کی کیا بات ہے، آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے. کہا احسان تو گن. میں نے کہا یار واقعی احسان بڑے ہیں. کہا اگر سوال کر بھی لیا تو تیرا کام ہے سوال پہ سوال نہیں، سوال کا جواب دے. یہ ہم سب عزاداری میں سوال کا جواب دیتے ہیں. لسٹیں نہ دیا کرو مجھے یہ دے مجھے یہ دے مجھے یہ دے، بلکہ جواب دے کے کہا کرو تیرا شکریہ تو نے اس قابل بنا لیا. اس کا معیار یہ ہے، باقی آپ کی مرضی. ورنہ ہر سال کربلا آئے گی گزر جائے گی، عاشورہ آئے گا گزر جائے گا، 10 محرم آئے گا گزر جائے گا، 2.25 مہینے آئیں گے گزر جائیں گے. ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوں گے جہاں تھے. تبدیلی ہی نہیں آنی، کیونکہ ابھی منگتے ہیں، عشق کی راہ پہ سفر ہی نہیں کیا. عاشق بنو. کن کے لیے مانگتے؟ ان کے لیے مانگتے جو مرنے پر کہیں گے اٹھاؤ میت نہلاؤ میت، ان کے لیے اکٹھا کرتے ہیں. ہاں اگر مانگنا ہی ہے تو یہ مانگو ایمان سلامت رکھ، سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ کر. شاباش. سوال کرنا بھی ہے تو یہ سوال ہونا چاہیے. بہت شکریہ. یہ کون سا سوال ہے؟ یہ مل جائے وہ مل جائے، کوٹھی مل جائے، کار مل جائے، یہ کوئی سوال ہے؟ بلکہ میں پوری قوم شیعہ کو آدھی دنیا امام نے پھرا دی، اعلان کرتا پھر رہا ہوں. کوشش کیا کر کسی کی کسی چیز کو دیکھ کے جلا نہ کر. عاشق بن. کوئی کہنا وہ دیکھ کوٹھی اس کی، وہ اس کی کار، وہ اس کی گاڑی، وہ اس کے بینک بیلنس، وہ اس کے ڈالر، وہ اس کی زمینیں. مطمئن رہے. عاشق بن. مختصر سا جواب دے. مجھے ان چیزوں کو دیکھ کے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، میں تو دعا مانگتا ہوں اللہ ہی نے اور دے. گھبرانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں. میرے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا.
مہربانی حضور، مہربانی حضور، بہت شکریہ، مہربانی بابا جی۔ میرے پاس علی تو ہے نا، میں دنیا کا امیر ہوں کیونکہ میرے دل میں امیر رہتا ہے، لیکن چھوٹا سا ایک کام کرنا پڑے گا، عشق بھی ابھی عرفان کا موتی دے رہا ہوں، اگر سنبھال سکو تو امانہ صاحب سے لے کر آخری بندے تک، باقیوں کے نام مجھے نہیں آتے، لیکن کوشش کرنا جملہ وصول بھی کرنا اور اس پہ فکر بھی کرنا۔ علی کو مکمل طور پر دل میں بٹھانا ہے کیونکہ ہم نے عشق کی راہ پہ سفر کرنا ہے، اور اگر علی بٹھانا ہے تو پھر اس دل کو بتوں سے پاک کرنا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، بندے کہیں گے سید ممبر پہ کھڑا ہو گیا، اگر نہیں پیسے لیتا تو اس کی اپنی طبیعت، اپنا مزاج، ہمیں تو پریشان کر کے جا رہے ہیں، دل کو بتوں سے پاک کرنا ہے۔ ہم نے کو پتھر کی مورتیاں بٹھائی ہیں، ہر وہ چیز بت ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی بندے کو علی سے دور کر دے۔ مہربانی، بہت شکریہ، ایک لمحے کے لیے بھی بندے کو مولا سے دور کر دے، وہ چیز بت ہے، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اس لیے تو کسی عاشق نے کہا، جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے تیرے سامنے شاعری رکھی تو نے غور جو نہیں کی، میں نے کہا کیا؟ کہا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا ہے۔ ہائے ہائے، بہت شکریہ، بات رہ نہ جائے، عاشق بن، منگتا نہ بن۔ میں بار بار اعلان کر کے جا رہا ہوں، عاشق بن، اکیلا بیٹھ کے سوچ، منگتا نہ بن، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، تجھے یہ مل جائیں بڑا کچھ ہے، پر یہ ملتے نصیبوں والوں کو ہے، جن کو مل جائیں تاریخ انہیں سلمان کہتی ہے۔ مہربانی، اچھا نہیں چلو، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ کوئی بندہ چیلنج دے کے جا رہا ہوں، آپ کے قریبی رہتا دور رہتا ہی نہیں ہوں، آ کے مجھے کہنا کہ سید ہم نے تلاش کر لیا، کوئی بندہ ڈھونڈ کے بتائے سلمان دہلیز پہ جھاڑو دینے کی قیمت کیا لیتا تھا۔ چیلنج دے کے جا رہا ہوں، حضور تلاش کر کے بتانا۔ اور کوئی بندہ مجھے تلاش کر کے بتائے جناب فضا مہینے کی کتنی سیلری لیتی تھی۔ منگتے نہیں تھے، عاشق تھے، اور یہی کمال ہے۔ آج صدیوں بعد ذکر حسین کا ہے، تذکرہ عاشقوں کا ہے۔ ہمارے لیے کربلا ایک بہترین درسگاہ ہے۔ دیکھنا میری طرف حضور، دائیں میں نہیں دیکھنا، میں بڑی جلدی جلدی کر رہا ہوں، میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں۔ کربلا ہمارے لیے درسگاہ ہے، کربلا سے درس لے، تجھے درس ملے گا اسی چیز کا۔ عاشق بن، چھوڑ دے جو زندگی گزر گئی، آگے کی سوچ، سفر کر، کسی کا بن نہ بن، اپنا تو اپنے ساتھ تو مخلص ہو جا، کسی کا بن نہ بن۔ بہت شکریہ، کربلا یہی تجھے درس دے گی۔ اور اگر تو کربلا سے مزید پوچھے گا تو کربلا کہے گی عشق میں سب سے پہلا کام ہوتا ہے وفاداری۔ میں نے کہا وفاداری کی کوئی مثال؟ مجھے کربلا کہتی ہے تیرے گھر کی چھت پہ علم عباس لگا ہے۔ میں نے کہا بے شک لگا ہے۔ کربلا کہتی ہے تو نے بلند کیوں لگایا؟ میں نے کہا ہے ہی بلند، میں نے تحفہ دینا ہے۔ میں نے کہا نا میں معرفت کی بات، ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر جاؤں گا، اور جلدی جلدی تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ دیتے رہنا، میرے ساتھ مصروف سفر رہنا۔ کربلا کہتی ہے تو نے علم اوپر کیوں لگایا؟ میں کہ علم ہے ہی بلند۔ کربلا کہتی ہے کہ یہ علم وہی ہے جو سرکار عباس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے کہا نہیں نہیں، یہ وہ علم نہیں، اس کو عباس سے نسبت ہے۔ آؤ جی، بسم اللہ۔ حضور اس پہ بیٹھتے ہیں؟ بابا جی بڑا پیارا شعر پڑھا ہے آپ نے، لیکن بابا جی کربلا کچھ اور سکھاتی ہے۔ کربلا تک بڑے بڑے ولی بھی نہیں پہنچ سکے، نہیں پہنچ سکے۔ کون چھوئے؟ آمدہ مصیبتوں پہ صبر کرنا اور ہے، مصیبتوں کو مول لے کے پھر نکھرنا اور ہے۔ ہائے 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 ہائے، کون پہنچے کربلا تک؟ مہربانی
بہت شکریہ، مہربانی۔ آمدہ مصیبتوں پہ صبر کرنا اور ہے، مصیبتوں کو مول لے کے پھر نکھرنا اور ہے۔ آجو جی آجو بیٹھ جاؤ۔ آپ اصل میں کوئی آتا ہے نا دائیں بائیں دیکھتے ہو، پھر وہ بات کا ٹیمپر ٹوٹ جاتا ہے۔ بابا جی آپ نے کہا اس سے شفقت کرنی ہے، یہ جنت یہ بہشت اس سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ آپ شیعہ ہو، شیعہ طالب جنت نہیں۔ اگر شیعہ، حضور جلدی جلدی بیٹھ جائیے گا، اگر شیعہ طالب جنت ہے تو پھر علی سلمان کے لیے یہ نہ کہتے سلمان جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جنت سلمان کے پیچھے بھاگتا۔ شاباش شاباش حیدری، آج سے آپ نے اس چیز سے باہر نکلنا ہے بھائی، جو چیز ماں کے قدموں تلے مل جائے وہ بھی حسین سے مانگنا ہے نا۔ بہت شکریہ شاہ جی، محترم کو لے آئے ہو، ایک تو گرمی ہے، اب مجھے خطاب پورا کرنے دینا۔ اچھا میں کہہ رہا تھا ان کو گرمی نہ محسوس۔ اچھا حضور شکریہ۔ اچھا بسم اللہ، استاد صاحب کو کوئی کرسی شرسی رکھ دیں۔ بسم اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بسم اللہ، توجہ کیجیے۔ مہربانی، میں ایک تحفہ دینے لگا تھا علامہ عباس پہ۔ یہ چیزیں تب سامنے آتی ہیں جب بندہ برائیاں کرنا چھوڑ دے، غیبتیں کرنا چھوڑ دے، گلے کرنا چھوڑ دے، بدخوائیاں کرنا چھوڑ دے، پھر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ورنہ سارا دن لگا رہتا ہے اس نے کپڑے کیسے پہنے، اس کے پاس موبائل کہاں سے آ گیا، اس کے پاس فلاں چیز کہاں سے آ گئی، اس کے پاس یہ کہاں سے، ورنہ سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے۔ اگر ان چیزوں سے باہر نکل آئے بڑے اسرار کھلتے ہیں۔ مومن جو ہے، نہیں غور فرمایا آپ نے، بڑے اسرار کھلتے ہیں۔ پھر درخت کا پھل کھا کر ڈکار نہیں لیتا، آم کھا کے سوچتا ہے اس میں مٹھاس ولایت علی کی وجہ سے آئی، اب میرا حق بنتا ہے جب تک آم میرے خون کا حصہ بنے میرے اندر بھی مٹھاس ہو، کڑواہٹ نہ ہو۔ ہائے ہائے، پھر غور و فکر کرتا ہے نا حضور۔ بھی بہت شکریہ، رہنا جائے علم پہ میں ایک چھوٹا سا تحفہ دے رہا تھا، سنبھالیے گا۔ کمال سید کی محبت ہے کہ ایک دن کی شارٹ نوٹس پہ ماشاءاللہ اتنے اکٹھے ہو گیا، پرسوں کے 2 دن کے شارٹ نوٹس پہ آپ نے کہا میرے استاد صاحب نے مجھے سید ٹائم دیا ہے، میں نے کہا جی آگے پیچھے، کہا میرے استاد صاحب کے پاس ٹائم ہی یہی تھا۔ میں نے کہا بسم اللہ، استاد کی قدر کرنی چاہیے، کامیاب بھی وہی ہے جو استاد کی قدر کرتا ہے۔ توجہ میں طرف رکھیے گا، قیمتی تحفہ ہے، سنبھالیے گا۔ علم چھت پہ لگایا، میرے سے کربلا نے پوچھا تو نے چھت پہ کیوں لگایا؟ میں نے کہا بلند ہے، بلند، اس کا مقام ہے ہی بلندی پر۔ میرے سے کربلا پوچھتی ہے ذرا یہ بتا یہ جو بانس ہے تو کربلا سے لایا؟ میں نے کہا نہیں۔ کپڑا کربلا سے لایا؟ کہا نہیں، لاہور سے لیا۔ بانس بھی لاہور سے لی۔ پیر ندیم جب میں طرف دیکھنا ہے، اس کے بعد میں نہیں کہوں گا، آپ کی مرضی جہاں بھی دیکھنا۔ میں نے کہا یہ بانس بھی لاہور سے لی، یہ کپڑا بھی لاہور سے لیا۔ کا بڑی بات ہے، تو نے کمال کر دیا، تو نے غازی سے صرف بانس کو نسبت پانے کی وجہ سے بلند کر دیا۔ میں نے کہا میں نے نہیں کیا، اس نسبت نے اسے بلند کیا۔ میری کیا اوقات تھی، اس نسبت نے اسے بلند کیا۔ لو جی اب میں جو تحفہ دینے لگا ہوں یہ سنبھالنا، میری پوری تقریر ایک طرف، یہ تحفہ ایک طرف۔ بابا جی میری طرف دیکھنا چھوڑ دے، میری طرف دیکھنا، بہت قیمتی تحفہ ہے۔ کہا یہ نسبت نے اسے بلند کیا۔ پھر کربلا نے مجھ سے سوال کیا، اگر ایک بانس لاہور کی علم سے نسبت پا کے بلند ہو جاتی ہے، تیرے دل میں غازی رہتا ہے، تو کب بلند ہوگا؟ میری تقریر ہو گئی جو میں نے کرنی تھی۔ ایک بانس اگر لاہور کا بانس، لاہور کا پائپ نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے تو لاہور والا تیرے دل میں غازی رہتا ہے، تو کب بلند ہوگا؟
فکر مہربانی بہت شکریہ غور و فکر کیا کر، ہر چیز کو عام نہ سمجھا کر، ہر چیز میں راز ہے۔ میں نے کہا سرکار زمانہ، شاہ جی آپ کے آنے سے پہلے تمیدی گفتگو میں نے کہا سرکار زمانہ یہ عزاداریاں برپا کروا رہے ہیں اپنے لیے، اور اگر کوئی یہ سوچ کے کہتا ہے میری وجہ سے حسین زندہ ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، کسی کی وجہ سے حسین زندہ نہیں، بڑے بڑے کائنات میں ناحق قتل ہوئے، کچھ عرصہ یاد رہا پھر بھول گئے۔ حسین کا قتل کیوں نہیں بھولا؟ ان کے وارث نہیں تھے، حسین کا وارث موجود ہے۔ ہماری وجہ سے نہیں ہے، مل کے اچھا جو بندہ پریشان بیٹھا ہے کہ سید نے تو تمہیدی گفتگو میں کہا یہ سب کچھ امام زمانہ کی تیاری کے لیے ہے، سب کچھ امام کے لیے ہو رہا ہے۔ ابھی سید نے کو واضح نہیں کیا، بات کر گیا لیکن واضح نہیں کیا۔ آؤ میں ایک نعرے کے ذریعے ایک پیغام دوں، بڑا مختصر سا ایک واقعہ، 2 جملے مصائب یا علی مدد۔ ایک نعرہ لگاتے ہو مجھ سمیت حق کا، میں اپنے بھائی سے پوچھتا ہوں برادر محترم یہ راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ مہربانی۔ فرمانے لگے کہ برادر محترم فرمانے لگے، بھائی اور ساتھ بیٹھے وہ بھی فرما رہے تھے کہ سید منزل پہ پہنچنے کے لیے راستے ہوتے ہیں، راستہ نہ ہو بندہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ حق کا سیدھا، ایمان سے بتاؤ کبھی ہم نے نعرہ لگایا حق کی سیدھی منزل نہیں؟ پھر ماننا پڑے گا کربلا راستہ ہے منزل کوئی اور ہے۔ شاباش، ہاں تھوڑا سا شعور اس طرف بھی جانا چاہیے نا حضور، مہربانی، کربلا راستہ ہے منزل کوئی اور ہے۔ چلو ایک پس سے مثال دیتا ہوں، بندے پیچھے والے گھبرائے بیٹھے پریشان ہو گئے کہ سید ممبر پہ آ کے کیا کہہ گیا۔ میں لاہور سے چلا، پچھلی مجالس ساری چھوڑ دیتا ہوں، کھاریاں گجرات لالا موسیٰ جہاں جہاں سرکار کا صدقہ پیغام دیا وہ چھوڑ دیتا ہوں۔ میں لاہور سے چلا سیدھا ادھر آیا، میرے سے پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ سید مراکہ ہے، مراکہ کوارٹر جا رہا ہوں۔ کہنے کہ جی سید کیا کرنا ہے مراکہ کوارٹر؟ میں نے کہا سید سردار کے ہاں مجلس کا اہتمام ہے، ذکر بھی پڑھنا ہے اور مومنوں کی زیارت بھی کرنی ہے۔ کہنے کہ جی ٹھیک ہے، فرض کرو میں مراکہ کوارٹر تو آیا، میں نے مجلس نہ پڑھی، میں مراکہ کوارٹر کے گلیوں کے راستے دیکھتا رہا، چوکوں کے راستے، بازاروں کے راستے دیکھ کے میں واپس چلا گیا۔ مجھے کہنے لگے کیسا رہا؟ میں نے کہا مراکہ کوارٹر کی گلیوں کے راستے دیکھا ہے، بازار بیٹھ جاؤ یار جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، بازاروں کے راستے دیکھا، میری طرف دیکھنا یار بڑا قیمتی تحفہ ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے، بازاروں کے راستے دیکھایا، چوکوں کے راستے دیکھایا۔ کہنے لگے تیرے تو جانے کا فائدہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تو راستوں میں پھرتا رہا منزل تک نہیں پہنچا۔ شاباش شاباش، پھر ماننا پڑے گا جو میں نے تمہیدی جملے میں ایک جملہ کہا تھا وہ وہی تو ہے جس کا نچوڑ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کربلا راستہ، قازوین راستہ، نجف راستہ، مدینہ راستہ، مکہ راستہ، اس مقدس منبر کی قسم منزل کا نام امام زمانہ ہے۔ جس کو شک ہے اور میں قرآن سے کہتا ہوں، قرآن سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ قرآن سے جب میں نے پوچھا، چلو میں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن سے پوچھا قرآن میری منزل کیا ہے؟ کہ ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے مجھے یہ نہیں کہا جائے گا علی کے دور والا کھڑا ہو جا، مجھے نہیں کہا جائے گا حسین کے دور والا کھڑا ہو جا، مجھے کہا جائے گا مہدی کے پھر میں نے نماز سے پوچھا، میں نے رسول سے پوچھا، میں نے معصومین سے پوچھا، میرے وقت نہیں میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کروں، بس میں نماز میں ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس کے پیچھے ایک راز ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، سنبھالنا بہت قیمتی ہے۔ میں نے نماز سے پوچھا میری منزل کون ہے؟ نماز نے کہا دیکھ تو 2 رکعت پڑھے، 3 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، لازم ہے کہ تو نماز کے بعد تسبیح پڑھتا ہے۔ میں نے کہا بالکل پڑھتا ہوں۔ کہا تسبیح کے بعد لازم ہے تو سلام پڑھتا ہے۔ میں نے کہا بالکل پڑھتا ہوں۔ کہا کیسے پڑھتا ہے؟ میں نے کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، پڑھتے پڑھتے کربلا، قازوین، نجف۔ ہوئے ہوئے دیر ہو گئی پہنچتے پہنچتے۔ بہت شکریہ مہربانی حضور، مجھے بتایا گیا نماز کے اس سلام کے ذریعے، نماز کے بعد سلام کے ذریعے بتایا گیا تو سارے معصوموں کو سلام یوں کرتا ہے، جب منزل کی باری آتی ہے جھک۔ شاباش، جو مہربانی جھک جاتا ہے، تیری آنکھیں بھی بند ہیں، تیری کمر بھی جھکی ہے۔ بڑے سے بڑا عالم، عارف، فقیہ، ولی، ماتمی جس کے نام پہ کھڑا ہو جائے اسے مہدی کہتے ہیں۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اچھا یہ سلام پہ ایک تحفہ لے لو، بڑا قیمتی ہے۔ سلام میں ہم پہلا سلام کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا شریک القرآن، پڑھتے ہیں نا، شریک القرآن۔ کبھی علماء سے پوچھا کرو حضور سرکار حجت کے ناموں پہ بھی گفتگو کرو۔ میرے ساتھ 3-4 پڑھنے والے تشریف فرما ہے، میرے برادر محترم کے علاوہ ان کے استاد ذی وقار ہمارے ایک مولانا بھی تشریف فرما ہے۔ ایک بات بڑی ضروری کر رہا ہوں، جتنے بانی بیٹھے ہو میرے اندر دل ہے، اگر اچھا لگے تو اس پہ غور ضرور کرنا۔ جس کو بھی پڑھاؤ اس کو کہو تیاری کر کے ہمیں یہ بھی بتا 61 ہجری میں کیا ہوا تھا، ہمیں یہ بھی بتا امام آئیں گے تو کیا ہوگا۔ اس قوم کو پتہ ہی نہیں رجت کیا ہوتی ہے۔ میرے سے دنیا سوال کرتی ہے شاہ جی امام آ گئے تو ہم کعبے کیسے جائیں گے، ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، ٹکٹ کیسے لیں گے؟ میں نے کہا کس نے کہا آپ کو ٹکٹ لو، عاشق بنو، تمہارا پہلا قدم یہاں دوسرا کعبہ میں ہوگا۔ کون بتائے گا اس قوم کو؟ اسی ممبر نے بتانا ہے۔ حکمن کہا کرو بابا تیاری کر کے آ۔ وہ کہیں گے یہ کہ تو نے نیا کام شروع کر دے تیاری کر کے آ، ہم تو ذکر سنانے آتے نہیں۔ بڑی محبت سے ان کی خدمت میں گزارش کرنا، دیکھو میں نوکری کرتا ہوں اس لیے تنخواہ لوں گا، پھر گھر چلاؤں گا، پھر بل دوں گا، بچوں کو پڑھاؤں گا۔ میں کاروبار کرتا ہوں اس لیے منافع کماؤں گا، اس سے نظام چلاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے میں مجلس میں اس لیے آتا ہوں میں بھی حر بنوں گا۔ شاباش شاباش، بہت شکریہ بھائی۔ ہر چیز میں مستقبل ہے تو عزادارو کیا مستقبل بھی امام زمانہ ہے نا، تو میں بھی مولا کا ناصر بناؤں گا، میں بھی مولا کا سپاہی بنوں گا۔ مجھے مولا کا ناصر بننا ہے تو طریقہ کار کیا ہے؟ پھر ہم تیاری کر کے آپ کو بتائیں گے یہ طریقہ کار ہے، اس کو سنبھال، پھر مستقبل پہ نگاہ کر، زندہ بھی رہے تو حجت کے لیے۔ السلام علیکہ یا شریک القرآن، میرا سلام ہو آپ پر اے شریک القرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند السلام۔ السلام علیکہ یا شریک القرآن، کمال سلام ہے۔ جب آپ ہمیں کہو گے نا تیاری کر کے آؤ، پھر ہم آپ کو بتائیں گے شرکت کی کتنی صورتیں ہیں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے قرآن امام کا شریک ہے یا امام قرآن کا شریک، پھر ہم آپ کو بتائیں گے جس علی کا یہ بیٹا شریک القرآن ہے وہ علی کیا ہوگا۔ تیاری کر کے آئیں گے تو کچھ بتائیں گے نا آپ کو۔ بہت شکریہ حضور، آپ حکم کرو گے نا، آپ کو تو کوئی ڈیمانڈ ہے ہی نہیں، آپ چاہتے ہو بس ذکر ہو جائے، نعرہ حیدری عالی مدد، دو آنسو بہ جائے اور گھر چلے جائے، مجلس ہو گئی، لنگر کر لیا۔ نہیں، ہمیں حکم کرو، ٹاپک دو، کہو آؤ بتاؤ ہمیں رجت کیا ہے۔ سرکار آئیں گے تو پھر اگر جو دنیا سے چلے گئے وہ کیسے شامل ہوں گے؟ جب آپ ہمیں کہو گے پھر ہم آپ کو تیاری کر کے بتائیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی عاشق کہیں بھی سویا ہوگا، امام قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ آپ کے مکتب کی بہت ساری دعائیں کمال ہیں، لیکن ساری دعاؤں میں باکمال دعا ہے جس کا نام ہے دعائے عہد۔ چھٹے لال ولایت نے تعلیم فرمائے، بادشاہ معظم فرماتے جو دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا مہدی قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مارے گا، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ صرف آپ کی دلچسپی بڑھانے کے لیے تاکہ آپ دلچسپی بڑھائیں اور پڑھنے والوں کو حکم کریں، اس لیے میں یہ دو باتیں کرنے لگا ہوں۔ آئیں گے قبر پر، وہ دعا عہد آپ کے لیے شاید تحفہ گاڑی میں ہے، وہ سید کو دے کے جائیں گے۔ مجمع توڑیے گا، پڑھنے والے بیٹھے ہیں، بڑی کمال دعا گھروں میں موجود ہے تو بسم اللہ ضرور پڑھا کریں، بڑے اسرار چھپے ہیں۔ اس کا ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ پتہ تو چلے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ سرکار نے کتنا آسان نقشہ دیتا ہے بادشاہ معظم نے، اور کیا بات ہے بھائی ندیم شاہ جی فرما رہے سرکار نے کتنا آسان نسخہ دیا ہے۔ سرکاریں ہماری عام سرکار نہیں، خاص سرکار ہے جن کو کائنات کے سچے کہتے ہیں، اور ہمارے مکتب میں سچا اسے نہیں کہتے جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، ہمارے مکتب میں سرکار اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے۔
بہت شکریہ جو کہہ دے مہربانی آئے گا ٹھوکر مارے گا اٹھ میں آ گیا بندہ بندی کفن چاٹتے ہوئے کھڑے ہو دائیں بائیں سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو مولا وہ میرا باپ کہاں ہے میرا بیٹا کہاں میرا بھائی کہاں میرے تایا ماموں نانے چاچے کہاں سرکار فرمائیں گے کنہیں تلاش کرتے مولا جو دفنانے آئے تھے وہ کہاں چلے یہ دلیل ہے مرا نہیں تھا سویا تھا ہوئے 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 بہت شکریہ مرا نہیں تھا مرتا تو پھر یہ کیفی مہربانی حضور اس لیے تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور جواب جو دیتے ہیں سو جو رہے ہیں مہربانی اس محفل بہت شکریہ مہربانی طویل نہ ہو جائے سارے ماشاءاللہ سمجھتے ہو مولا وہ کہاں ہے جو دفنانے آئے تھے یہاں ایک جملہ بڑا قیمتی ہے کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن ذہن میں رکھنا اور تحفہ ہے سنبھالنا سرکار فرمائیں گے انہیں ڈھونڈتا ہے جو میت میت کہہ کے چلے گئے جنہوں نے سانسوں کی ڈوری بند ہونے پر رشتہ ہی توڑ دیا انہیں تلاش کرتا ہے مسکرا کے فرمائیں گے پہچان مجھے اصل تیرا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں صلی اللہ محمد و آل محمد جہاں سے بات شروع ہوئی تھی چلو میں واقعہ بھی چھوڑ دیتا ہوں اتنا ہی کافی سمجھ رہا میرے بھائی نے مہربانی کی اشارہ نہیں کیا اشارہ کرتا تو میں نے ممبر چھوڑ دینا تھا بہت شکریہ لیکن میں چھوڑا مجھے احساس ہے تشریف فرما ہے ہیں جی اچھا ہاں فرما رہے ہیں تبلیغ سنیے انشاءاللہ اس بات کا ہم پہ اثر بھی ہو اللہ کرے تبدیلی آئے اس لیے اب سردار کو آنا چاہیے ارمان مجھے پیر ندیم شاہ اس وقت ہوتا ہے جب بندے کہتے ہیں شاہ جی اگلے سال کی ڈیٹ لکھنا میں بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں قوم شیعہ کو جہاں جہاں تک بات پہنچے سنبھالنا شاہ جی اگلے سال کی ڈیٹ لکھنا اور بھائی میں نے ڈائری نہیں بنائی میں وعدہ نہیں کرتا کسی کے ساتھ کہنے لگے کیوں میں نے کہا سرکار آ گئے تو وعدہ کون نبھائے گا شاہ جی مجھے یہ سبق کہاں سے ملا بھائی ندیم یقین جانیے مراقبہ والو جگہ جگہ سے باکمال مومن بیٹھے ہو مجھے سبق تب ملا جب میں آج سے 10 سال پہلے دبئی گیا مجھے ایک سید نے ایک ہندو سے ملایا شاہ جی درزی ہے محترم درزی ہے ٹیلر ماسٹر ہے مجھے سید کہتے ہیں ٹیلر ماسٹر ہے ہندو پر ہے کمال آج ذرا شاہ جی ملائیں تو صحیح میں نے کہا کیا کمال چھپا کہتے بس صرف اس کی باتیں سننا لے گیا وہاں پہ جو بھی آ رہے سوٹ لے کے جناب یہ میرا سوٹ ہے کہتے ناپ دے دو یہ سوٹ کی قیمت کتنے کا لیا کہا یہ اتنے درم کا لیا جیب میں سے پیسے نکالتے کہتے لے جاؤ میں نے کہا کیوں کہا جب سوٹ سل جائے سوٹ کی قیمت بھی دینا اور سلائی بھی دینا ابھی قیمت لے جاؤ بندے حیران ہو کے کہتے ہیں جی ہم نہ آئے تو کہتے ہیں گھاٹے کا سودا ہے ہی نہیں شاہ جی میں کافی دیر بیٹھا رہا وہاں دیکھتا رہا میرے لیے بڑا حیران کون تھا 10 سال پہلے کی بات ہے میرے لیے بڑا حیران کون تھا وہ ہر ایک سوٹ سینے والے کو سوٹ کی قیمت صاف دیتا ہے لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ اور فلاں ڈیٹ کو آنا سوٹ بھی سلا وہ ملے گا سلائی بھی دینا قیمت بھی واپس کرنا میں نے اس سے پوچھا جناب آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہنے لگے جی چھوڑیے آپ بسم اللہ آئے ہیں سونے پاکستان سے آئے ہیں مہمان ہیں آپ کچھ کھائیں پیئے تو ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں میں نے کہا جی نہیں مجھے بتائیے میں نے پھر اس کو جیسے سادات کا مان ہوتا ہے نا ہمیں کبھی کبھی بولنا پڑ جاتا ہے میں نے کہا آپ سادات کو مانتے کہتے صحیح سادات کے تو نوکر میں نے کہا میں تمہیں سید ہو کے حکم دیتا ہوں بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں کرتا ہے کہتا ہے مجھے کسی نے بتایا بھگوان اچانک آئے گا آگے شاہ جی جملہ بولا ہے نا شاہ جی اس کی عقیدت ہے میرے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگائے میں بھگوان کہہ گیا اس نے ممبر کی قسم مجھے کہا بھگوان مہدی اچانک آئے گا کوئی پریشان نہ ہو جائے کہ سید آ کے ممبر پہ ہاں حیدری کہا وہ مہربانی حضور کہا وہ اچانک آئے گا میں نے کہا جی بسم اللہ آپ کو بھی انتظار کا کیوں نہیں انتظار ہمیں بھی انتظار میں نے کہا کیسے کہتے یہ چھوڑ دو یہ روحانی سلسلہ ہے میں نے کہا بڑی بات ہے میں نے کہا پھر یہ تم سوٹ کی قیمت والا معاملہ سمجھ نہیں انہوں نے کہا اس لیے قیمت دیتا ہوں ہو سکتا ہے وہ اچانک آ جائے میں ڈھونڈتا پھروں گا کس کی امانت ہے میرے
کم از کم میں کسی کا دینے دار تو نہیں ہوں گا نا. حضور آپ کی کیا بات ہے، جملہ سنبھالنا. ایک ہندو کا یہ مزاج ہے تو کربلا سن سن کے کہیں ہم سن تو نہیں ہو گئے. ہوئے ہوئے ہوئے، جتنا ہمیں سفر کرنا چاہیے تھا ابھی تک ہم نہیں کر پائے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنسے ہیں. اس کے پاس لنگر یہ تھا، اس کے پاس یہ معاملہ تھا، اس نے تو یہ ٹھیک نہیں کہا. یار ان چیزوں کو چھوڑو، اس سے باہر نکلو. کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ مرنے کے بعد تم کاش کہو گے. کاش کاش، ایک نہیں ایک سے زیادہ قرآن میں کاش ہے. اللہ کہتے ہیں مخلوق کہے گی کاش مجھے دوبارہ وقت مل جاتا. کیا فائدہ، اس وقت ہی ختم. ابھی وقت ہے، سمجھو، سنبھلو، پہنچو مولا تک. مولا آپ سب کی مدد فرمائے. میرے برادر محترم کی یہی خواہش تھی کہ سرکار کا کوئی ایسا پیغام پہنچے، کوئی تبدیلی آنی چاہیے. سید میری ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے. بادشاہ زمانہ آپ سے راضی ہوں، اور میرے دل کی دعا ہے وہ یہ ہے، ذاکر صاحب سے لے کر آخری بندے تک. ذاکر صاحب کا تذکرہ، آپ کے استاد محترم کا تذکرہ ان کے بھتیجے کی ملتا رہتا ہے، ان کے بارے میں بات رہتی ہے. ماشاءاللہ کمال بندے ہیں. دعا کر رہا ہوں اللہ جب تیری حجت کا ظہور ہو کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے. یہی در در گھر گھر گلی گلی شہر شہر ملک ملک پھر پھر کے کہہ رہا ہوں، آؤ آؤ جاگو، فائدہ ہے تمہارا، اصل حق تمہارا ہے. آؤ ان چیزوں کا اثر لو. جیسے وہ تھے میں بھی بنوں گا. یہ نہیں میں ثواب کی خاطر جا رہا ہوں، ثواب نہیں. عاشق ثواب کے پیچھے نہیں بھاگتا، عاشق حجت کی رضا کو دیکھتا. بہت بڑا میں جملہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں. عاشق شیعہ ہوتا ہے، عاشق محب نہیں. لو جی ایک نئی بحث چھڑ جائے گی، بحث نہیں چھیڑا، وقت نہیں، صرف ایک جملہ. عاشق شیعہ ہے محب نہیں. ایک نئی بحث نہ بنا کر پوٹر میں چھڑ جائے. جگہ جگہ سے مومن آئے بیٹھے کہ اس ندیم جان سید بلایا، ہمیں تو پریشان کر گیا، ہم شیعہ نہیں. آؤ آج رات اکیلے بیٹھ کے سونے سے پہلے ہم سب نے سوچنے ہم شیعہ ہیں یا محب ہیں. میں تمہیں 11ویں امام کا ایک فرمان سناتا ہوں اور اس کے بعد 2 جملے مسائل. بادشاہ معظم سے پوچھا گیا مولا اس بندے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یہ شیعہ یا محب ہے؟ فرماتے یہ بیچارہ محب ہے، یہ شیعہ نہیں. سرکار میرے لیے تو نئی بات ہے، یہ محب اور ہوتے ہیں شیعہ اور ہوتے ہیں. فرماتے ہاں بڑا فرق ہے. سرکار فرق کیا ہے؟ فرمایا جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جس سے ہم پیار کرتے ہیں اسے شیعہ کہتے ہیں. یا علی جو مہربانی، جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں اسے شیعہ کہتے ہیں. بہت شکریہ، بڑا ٹائم دیا آپ نے. آل محمد کے شہزادوں کا محرم تو ختم ہو گیا، لیکن شہزادیوں کا محرم تاحال جاری ہے. سید ہوں آپ کی خدمت میں ایک مان کے ساتھ عرض کرتا ہوں، باقی آپ کی مرضی، میرا حکم نہیں، ایک عرض ہے. ندیم شاہ آپ کے علاقے میں ایک نام ہے، جتنے بیٹھے ہو آپ میں سے کسی کی جرت ہے ندیم شاہ کی ماں بہن یا بیٹی کا نام لے؟ ہے کسی کی جرت؟ ہمت ہے تو اٹھ کے نام لو. نہیں سیدزادی بی بی جی ہماری ماں. اگر ایک سید کے گھر والوں کا نام لینے کی جرت نہیں تو محمد کی بیٹیاں بھی کسی کی کچھ لگتی ہیں. مہربانی کیا کرو سیدہ کائنات پہ صلوات، معظمہ کونین پہ صلوات، ام ابیہ پہ صلوات، ملکہ عالمین پہ صلوات. شجی مجھے اس وقت شعور ہوا 2010، مجھے یاد پڑتا ہے 2010 کی بات ہے، ہاں جب میری والدہ دنیا سے گئی. مولوی صاحب نے پتہ کروایا سید کیا اعلان کرنا ہے. میں نے کہا اعلان کرو. مولوی صاحب حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اسد بخاری کی والدہ دنیا سے مر گئی. میرے سے کسی نے کہا شاہ جی یہ سپیکر پہ نام کیوں نہیں لیا؟ میں نے کہا میں غیرت مند قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میں مری ہوئی ماں کا نام نہیں لیتا. محمد کی بیٹیاں، عباس کی آقازادیاں بھی کسی کی کچھ لگتی ہے. میں جب مقتل پڑھتا ہوں نا مجھے سید سجاد کا وہ جملہ میرے سامنے آ جاتا ہے فوراً. جس وقت سرکار سے کسی نے پوچھا آقا پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا تھا؟ رو کے کہتے ہیں جب لائن نے پھپھیوں کا نام لیا تھا.
ہائے ہائے کوشش کیا کرو، آپ کی مہربانی. میں دیکھ رہا تھا درود پڑھوا رہے تھے، اچھی بات ہے، لیکن کوشش کیا کرو سیدہ کی ذات پہ صلوات. نہیں برداشت ہوتا. یہ سندھ والا بیٹھے میرے سامنے، یہ گواہی دے گا. میں سندھ جاتا ہوں شادی 10 دنوں کے لیے، آپ کو پتہ ہے پورا سندھ پھرتا ہوں. وہاں سید کو کہتے ہیں اہل بیت، سید زادی کو کہتے ہیں جی جان. نام ہی کوئی نہیں لیتا. ایسے علی ظفر نام کوئی نہیں لیتا، جرت نہیں. جی جان جی جان. میں نے کئیوں سے کہا، میں نے کہا یہ سید کہا نا سائیں اماں جی جان. ہائے ہائے، جن کی وجہ سے سید سید ہیں ان کا کیا مقام ہوگا. مہربانی کیا کرو. بہت شکریہ. میں نے پوری زندگی سرکار وفا کی پڑھی، 32 یا 34 سالہ زندگی، مجھے کہیں آقا زادی کے علاوہ اور لفظ نہیں ملا. شاہ جی میں نے بڑا تلاش کیا، عباس نے کچھ کہا نہیں، آقا زادی آقا زادی آقا زادی. اگر عباس جیسا کلو نہ محمد کا شہزادہ اتنا ادب کرتا ہے، ہم تو اس در کے غلام ہیں. ہمیں تو ادب اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے. ہم 4 بندوں کے سامنے اپنی ماں بہن کا نام کوئی بھی نہیں لیتا، ضروری نہیں سید ہو، برداشت ہی کوئی نہیں کرتا. وڈیروں کے ہاں جاؤ نا، اس کی عورت کا نام لو، گولی مار دیتے ہیں. یہ تو کسی کی لگتی ہے نا. کوشش کیا کرو، ادب کیا کرو، ادب میں ہی کمال چھپا ہے. میں نے کہا شہزادیوں کا محرم جاری ہے. جب بھی کوئی بھی مصائب پڑھے نا، ضرور زمانے کے امام کو پرسہ دیا کرو. معاشرے کا رواج ہے جب کسی کا کوئی چلا جائے نا، افسوس کرنے جاتا ہے، جا کے کہتے تیرے فلاں کا بڑا ارمان، تیرے فلاں کا بڑا ارمان. کوشش کیا کرو، ہر مجلس میں کہا کرو امام زمانہ تیرے اکبر کا بڑا ارمان، امام زمانہ تیرے اصغر کا بڑا ارمان، امام زمانہ تیرے قاسم کے ٹکڑوں کا بڑا ارمان، امام زمانہ تیرے عباس کی شہادت کا بڑا ارمان. کہتے کہتے ایک جملہ ضرور کہا کرو امام تیری دادیوں کے بازار جانے کا بڑا ارمان ہے، مولا تیری شہزادیوں کے بازار دربار جانے کا بڑا ارمان. آ گئی وہاں جہاں آنے کے قابل نہ تھی. 1 یا 1.5 منٹ زیادہ نہیں. آ گئی وہاں. کوفہ کا غلیظ مزاج ماحول ہے اور نانیم کے مزار پہ رات کو جانے والی آ گئی. سہل صحابی امیر المومنین کا. بھئی ندیم میں کوشش کرتا ہوں مقتل کا کوئی جملہ پڑھوں نا، میں نہیں بناتا ذہن سے گھڑ کے کہانیاں، بنتی نہیں. مصائب بڑی سخت چیز کا نام ہے اور فرماتے ہیں یہ پل صراط ہے. کوشش کیا کرو مصائب کو 4 5 10 مقتل کی کتابیں پڑھ کے ضمیر پہ تول کے بولا کرو، کیونکہ فضائل میں انہیں کیا سے کیا بناتے ہو، مصائب میں مجبور بناتے ہو. یہ مجبور نہیں، یہ مختار گھر ہے. یقین جانیے مصائب کی حقیقت اگر آپ لوگوں تک پہنچ جائے نا، در تو ہے ہی ہے، لیکن حقیقت جب پہنچے گی تو میں کہتا ہوں آپ کی سوچ ہی بدل جانی. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں ممبروں پہ جو ذہن میں آتا ہے، ادھر سے سونا ادھر سے سونا ادھر سے سونا، مضمون بنایا آ کے ممبر پہ بیان. ڈر عباس علمدار سے، اس کی پیشی بڑی سخت ہے. میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، مہربانی. یہ سہل علی بادشاہ کا صحابی ہے. یہ کہتے ہیں میں 11 محرم کوفے پہنچا، رات کو میں نے سرائے میں قیام کیا. صبح صبح میری آنکھ دف کے بجنے پہ کھلی، ڈھول بجے دف بجے، میری آنکھ کھلی. سرائے سے باہر نکلا، آنکھ کھلی تو عجیب ماحول. لوگوں نے عید والے کپڑے پہنے ہیں، 12 محرم ہے، عید والے کپڑے پہنے ہیں، خوشبوئیں لگائی ہیں، ایک دوسرے کو گلے مل رہے ہیں. میں نے ایک سے پوچھا خیریت ہے؟ 12 محرم کو کوفے میں کوئی نئی عید آئی؟ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں. یہ کہتے میں نے ایک بزرگ دیکھا جس کی کمر جھکی ہے، کمر میں ایک کپڑا بندھا ہے، آہستہ آہستہ کہتے ہیں ہائے غریب، ہائے مظلوم، اللہ، ہائے غریب، ہائے مظلوم. میں قریب گیا، میں نے کہا بابا یہ کوفے میں 12 محرم کو نئی عید ہے؟ مجھے رو کے وہ بزرگ کہتا ہے عید نئی نہیں، امت نے مہمان گھیر کے لوٹا ہے. ہائے ہائے، نئی عید نہیں، امت نے مہمان گھیر کے مارا ہے. میں نے کہا بابا مہمان کون؟ کہا حسین ابن علی. کہا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں نے کہا ہیں محمد کا نواسا، اتنا بڑا ظلم، یہ زمین کیوں نہیں پھٹی، آسمان کیوں نہیں پھٹا؟ اس کو کہا تیری حیرت میں اضافہ ہوگا، وہ دیکھ حسین کا بیٹا. کہتے یہ کون؟ علی زین العابدین. کہتے میں مانتا ہی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ تو جوان ہے، اس کی تو کمر.
وہ کہتے ہو سکتا ہے یہ غیرت کا بیمار ہو اور اس کی کیفیت یہ ہو گئی ہو کہ میں قریب گیا, میں نے جا کے سلام کیا, میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ سرکار رو کے کہتے ہیں سہل تجھے کیا بتاؤں, انہوں نے میرا اکبر مارا, انہوں نے میرا اصغر مارا, انہوں نے میرے قاسم کے ٹکڑے کیے, انہوں نے میرا ابا